بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کے حالات کا تعلق اس کی مالی پوزیشن کے حساب سے نہیں ہوتا۔ انسان کے حالات اس کی مالی پوزیشن کے مطابق نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کے حالات اچھے ہوں گے، جس کے پاس مال کم ہوگا اگر وہ غریب ہے تو اس کے حالات خراب ہوں گے۔ ایسے نہیں ہے۔ یہ سوچ اور یہ نظریہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، احادیث شریفہ کے بھی خلاف ہے، اور پوری تاریخ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی قوم اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ بے روزگار تھے، کوئی قوم اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی قوم اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ ان کے پاس دنیا کے اسباب نہیں تھے اور وہ سائنسدان نہیں تھی اس لیے وہ ہلاک ہو گئی۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا۔ جتنی بھی قومیں آج تک ہلاک ہوئی ہیں، جتنے بھی افراد ہلاک ہوئے ہیں، جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہلاک ہوئے۔ حالات کا تعلق، حالات کا عدلنا بدلنا، اس کا تعلق غربت اور مالداری کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ جب اعمال اچھے ہوتے ہیں تو حالات بھی اچھے ہوتے ہیں، جب اعمال برے ہوتے ہیں تو حالات بھی برے ہوتے ہیں۔ اعمال اچھے ہوں تو غربت نقصان دہ نہیں، اعمال برے ہوں تو مالداری سے کوئی نفع نہیں۔ اعمال برے ہوں تو چاہے آپ دنیا کی سب سے زیادہ جدید ترین قوم بن جائیں، دنیا کا سب سے زیادہ جدید ترین ملک بن جائیں، ہلاکت آ کے رہے گی، آپ کے حالات بگڑ کے رہیں گے، آپ پہ پریشانیاں بارش کی طرح برسیں گی، لیکن اگر اعمال ٹھیک ہیں اور اکثریت پڑھی لکھی بھی نہیں، ان پڑھ ہے، نہ آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، نہ آپ کے پاس کوئی نئے جدید ہتھیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بطور ایک قاعدہ کلیہ کے ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض آیات قاعدہ کلیہ کا درجہ رکھتی ہیں، قاعدہ کلیہ کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ پوری دنیا میں خشکی میں ہو یا تری میں جہاں کہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جہاں کہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اچھا پھر مصیبت کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مصیبت کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمال جب بگڑ جاتے ہیں تو پھر میں مصیبت بھیجتا ہوں، اور اس میں دو حکمتیں ہوتی ہیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، ایک حکمت یہ ہے کہ جب بندے نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ جب وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، جب وہ توبہ نہیں کرتے ہیں اور اپنے لیے آخرت کا عذاب مقدر کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، وہ ان سے برداشت نہیں ہوگا، لہذا دنیا میں ہی تکلیفیں بھیج کے ان کے گناہوں کی معافی کا سامان کر دیتا ہوں۔ مسلمانوں پہ اگر پریشانی آئے، مسلمان پہ اگر تکلیف آئے تو یہ بھی اس کے لیے بری نہیں ہے، یہ بھی اس کے لیے اچھی ہے۔ جیسے باپ کی مار بچے کے لیے اچھی ہے، استاد کی مار شاگرد کے لیے اچھی ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے مسلمان کی پکڑ اور مسلمان پر تکلیف کا آنا یہ بھی برا نہیں، اچھا ہے۔ مانگنی نہیں چاہیے، آ جائے تو اس کو علاج سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں پہ تکلیف بھیجتا ہوں ان کے اعمال کی وجہ سے، اور تکلیف بھیجنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کسی کو تڑپتا دیکھ کے، اور کسی کو روتا دیکھ کے، اور کسی کو زاری کرتا دیکھ کے مجھے مزہ آتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کسی کو تڑپا کے مزہ آتا ہے، کسی کو تکلیف دے کے مزہ آتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بندوں کو تکلیف دے کے مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تکلیف اس لیے بھیجتا ہوں، اس لیے کہ تم توبہ تو کرتے نہیں، اور جب توبہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جلو گے، قبر میں عذاب دیا جائے گا، قیامت کے دن رسوائی ہوگی اور قیامت کی گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا، اور وہ تکلیفیں زیادہ ہیں۔ ان بڑی تکلیفوں سے بچانے کے لیے میں دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیج دیتا ہوں تاکہ تمہاری کوتاہیوں کا کفارہ یہی ہو جائے اور تمہیں قبر میں اور قیامت میں اور جہنم میں عذاب سے تمہاری حفاظت ہوئی۔ ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری حکمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اور دوسری حکمت تکلیف بھیجنے میں یہ ہے کہ جب میں تمہیں تکلیف بھیجوں گا تو شاید تم رجوع کر لو۔ جب مار پڑتی ہے تو بندہ روتا تو ہے نا، جب مار پڑتی ہے تو بندہ روتا ہے اور جھکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ کبھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوڑا برستا ہے تو ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں اور آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح آ جاتی ہے اور ان کے مصلے بچ جاتے ہیں اور وہ رونا دھونا شروع کرتے ہیں اور زاری کرتے ہیں۔ یہی پریشانی کے بھیجنے کا مقصد ہے لعلہم یرجعون، تاکہ تم میری طرف رجوع کرو۔ تو دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں اور جتنے بھی حالات بنتے ہیں اس کا تعلق انسان کی غربت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا تعلق انسانوں کی نافرمانیوں کے ساتھ ہے۔ آج کم قسمتی سے ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں یہ ذہن دیا، ہمارے پڑھانے والے ٹیچروں نے
प्रोफेसरों ने भी हमें ये जहन दिया कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़िंदगी खुशगवार होगी, जितना ज़्यादा माल होगा उतनी ज़िंदगी खुशगवार होगी, जितना बड़ा अफसर होगा उतने ज़्यादा मज़े होंगे, और जितना बड़ा कोई ओहदा मिलेगा उतने ज़्यादा मज़े होंगे। ज़िंदगी के अच्छा होने का ताल्लुक़ हमें पैसे के साथ बताया गया और माल के साथ बताया गया और ओहदे के साथ बताया गया। इसलिए हम देखते हैं अपनी नौजवान नस्ल को कि या तो उन्हें अय्याशी से फुर्सत नहीं, बुराई और मस्तियों से फुर्सत नहीं, बदकारियों से फुर्सत नहीं, और अगर उनको अपने मुस्तकबल की फिक्र है भी तो वो मालदार बनने की कोशिश में हैं और बड़े से बड़ा अफसर बनने की कोशिश में हैं और बड़े से बड़े इम्तिहानात पास करने की कोशिश में हैं ताकि हमें बड़ी कुर्सी मिले, बड़ा ओहदा मिले, बड़ी तनख्वाह मिले, कि बड़ी तनख्वाह से ज़िंदगी बनती हुई बताई गई है। हालांकि इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में बहुत सी कौमों के वाक़यात सुनाते हैं जो कौमें तबाह हुई, बर्बाद हुई, और अल्लाह ताला ने उनकी तबाही की वजह भी बताई। किसी कौम की वजह, किसी कौम की तबाही की वजह अल्लाह ताला ने ये नहीं बताई कि वो बहुत गरीब थे, बेरोजगार थे, और वो अनपढ़ थे, और वो जमाने की ईजादात से ना आशना थे। एक जगह भी अल्लाह ने यही कहा, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक़ मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु अस्सख़्र बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहा अल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुक सौत अज़ाब। पहले तो अल्लाह ने कौमों के नाम गिनवाए, बदमाशों के नाम गिनवाए। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिआद, तुमने देखा नहीं तेरे रब ने क्या हशर किया आद का। इरम ज़ातिल इमाद, इतने लंबे थे ऐसे जैसे कोई पिल्लर हो, जैसे कोई बहुत बड़े सुतून हो, जैसे खजूर के तने हो। 100 फुट उनके कद हुआ करते थे, 100 फुट के लोग थे। हमारा जाना हुआ कौमे आद के इलाके में, पहाड़ी इलाका है सारा, और वहाँ वालों ने बताया कि यहाँ पर खुदाई के दौरान एक ढांचा मिला है। ढांचा, उसकी जो सिर्फ खोपड़ी है ना, खोपड़ी, सिर्फ सर खोपड़ी 21 फुट की खोपड़ी है। कितनी खोपड़ी है? कितने फुट की है? वो क्या भला होंगे, क्या भला होंगे, कितने ताकतवर होंगे। अल्लती लम युखलक़ मिस्लुहा फिल बिलाद, अल्लाह फरमाते ऐसे हमने बनाए ही नहीं। अल्लती लम युखलक़ मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु अस्सख़्र बिल वाद, और तुमने देखा नहीं तेरे रब ने समूद का क्या हशर किया, जिसने हजारों साल पहले पहाड़ों को तराश तराश के ऐसे घर बनाए हैं कि आज की टेक्नोलॉजी भी हैरान है। आपके पास तो अभी बड़े आलात हैं पहाड़ों को काटने के, क्रेश मशीनें हैं और बहुत सारे आलात हैं, लेकिन उस जमाने में जबकि कुछ भी नहीं था, इतने ज़हीन थे, इतने माहिर थे, इतने आला दर्जे के इंजीनियर थे कि उन्होंने हजारों साल पहले पहाड़ों को काट काट के उनमें इतने खूबसूरत घर बनाए हैं कि अभी देख के हैरान रह जाता है। वो ताकतवर बहुत थे, और ये दुनिया की ईजादात में माहिर बहुत थे। उनके पास जिस्मानी ताकत थी, इनके पास इल्मी ताकत थी, मादी इल्म की ताकत थी। और वफ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद, एक हो गए जिस्मानी ताकतवर और एक हो गए इल्मी ताकतवर।
पढ़े लिखे। और एक था कुर्सी का ताकतवर फिरौन, 16 लाख लश्कर का मालिक, खुदाई का दावेदार, ऐसा सेहतमंद और तंदुरुस्त कि 500 बरस तक उसे सर में दर्द तक नहीं हुआ। अब इसके पास जो ओहदा है वो इतना मजबूत है कि वो खुदाई का दावा कर रहा है, और कोई उसको ललकारने वाला भी नहीं, कोई उसको पकड़ने वाला भी नहीं, कोई उसका पीछा करने वाला भी नहीं, कोई उसको मुस्तरद करने वाला भी नहीं। जिस्मानी ताकतवर, इल्मी ताकतवर और ओहदे के ताकतवर, कुर्सी के ताकतवर, इन तीनों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, एक एक को बतौर नमूना के पेश किया और फरमाया तुमने देखा नहीं कि इनका क्या हशर हुआ, इनका क्या हशर हुआ। इन्होंने पता है क्या किया था? ये नहीं कि ये कमजोर थे, ये नहीं कि इनके पास इल्म नहीं था, ये नहीं कि इनके पास ओहदे नहीं थे, जमाने की इजादात में भी ये सबसे आगे थे, ओहदे के लिहाज से भी सबसे आगे थे, ताकत के लिहाज से भी सबसे आगे थे। लेकिन एक इनसे गलती हुई, वो क्या? अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, अल्लाह के नाफरमान हो गए, फअक्सरू फीहल फसाद, और अल्लाह की नाफरमानी में वो हद से आगे बढ़ गए। फिर क्या हुआ? फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, फिर तेरे रब ने अपना कोड़ा इन पे बरसा दिया। अल्लाह का जब कोड़ा बरसे तो न ताकतवर बचता है और ना ही कोई बहुत पढ़ा लिखा बचता है। अल्लाह का जब कोड़ा बरसे तो न कोई बड़ी कुर्सी वाला बचता है। अल्लाह का जब कोड़ा बरसता है तो वो सबको मिला के एक कर देता है और सबको मलिया मेट कर देता है। फिर आगे अल्लाह ने जो बात की है वो बड़ी खतरनाक है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब अब भी खाद में बैठा हुआ है, जो इन वाले करतूत करेगा उसका भी यही हश्र होगा। ये सबसे खतरनाक बात है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब खाद में बैठा हुआ है और तेरा रब अब भी देख रहा है कि कौन आद का किरदार अदा कर रहा है और कौन समूद का किरदार अदा कर रहा है और कौन फिरौन का किरदार अदा कर रहा है। जो आद का किरदार अदा करेगा उसका हश्र भी आद वाला बनेगा, जो समूद का किरदार अदा करेगा वो समूद, उसका हश्र भी समूद जैसा होगा, जो फिरौन का किरदार अदा करेगा उसका हश्र भी फिरौन जैसा होगा। ये जितनी हमारी अवाम है ये सारी कौमें समूद वाला किरदार अदा कर रही है। तरक्की याफ्ता बनने का शौक है, अल्लाह को राजी करने का शौक नहीं है, तरक्की याफ्ता बनने का शौक है। वो लोग बड़े फख्र से बताते हैं, जिनके बच्चे अंग्रेजी फरफर बोलते हैं वो बड़े फख्र से बताते हैं, अब मेरे बच्चे से अंग्रेजी में सवाल करें देखें कैसे जवाब देता है, फख्र से बताते हैं। अरे मियाँ ये कोई कौन सी फख्र की बात है? अंग्रेजी बोलना कोई फख्र की बात है? मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर है, फला हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर है, एमएस है मेरा बेटा बड़ा अफसर है, मेरा बेटा बड़ा इंजीनियर है, फख्र से बताते, खुद भी फख्र से बताते। हाफिज कुरान अपने घर के दरवाजे पे तख्ती नहीं लगाता कि ये हाफिज कुरान का घर है। कोई वकील का घर हो तो वकील पता नहीं कितनी तख्तियां लगाता है अपने दरवाजे पे, कोई जज का घर हो पता नहीं कितनी तख्तियां लगाता है, कोई किसी डीएसपी का घर हो और किसी डीआईजी और किसी डीपीओ का घर हो पता नहीं कितनी तख्तियां लगाता है, और किसी एमपी एमएलए का घर हो तो वहां तो तख्ती की जरूरत नहीं, इतने प्रोटोकॉल वाले गार्ड खड़े होते हैं, इतनी झंडे वाली गाड़ियां खड़ी होती हैं कि वहां तख्ती की जरूरत ही नहीं होती। ये सब के सब कौम समूद की रवश पे चल रहे हैं, ये सब के सब कौम समूद जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फिरौन जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, कोई कौम आद जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह फरमा रहे कौम आद, कौम समूद और फिरौन के हालात से इबरत हासिल करो, अगर तुमने इबरत हासिल न की तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा। इसलिए मेरे दोस्तों बंदे को चाहिए कि बस तौबा करे। क्या करे? सब बताइए क्या करे? झुके अल्लाह के साथ, पकड़े नहीं,
ढीठ न हो, हट धर्म न हो, गलती हो जाए माफी मांगो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। दो काम करो, एक तो मुझसे पहले माफी मांगो, तुमने जो गलतियां की हैं, गुनाह किए हैं, उसकी मुझसे माफी मांगो, एक काम। दूसरा सुम्मा तूबू इलैहि, फिर सुधर भी जाओ। ये नहीं कि सिर्फ जबान से माफी मांगते रहो, सुधर भी जाओ, अपनी जिंदगी को तब्दील भी कर लो। तूबू का मतलब है लौटना, ताब यतूब का माना है लौटना। लौटना, लौटो अल्लाह की तरफ। लफ्ज़ तूबू में भी अल्लाह ताला की एक रहमत है, अपने बंदों पे शफकत और अपने बंदों के साथ अपनाइयत है। तूबू कहते हैं लौटने को। लौटता वो है जो पहले था फिर चला गया था, इसी को लौटना कहते हैं ना। एक आदमी से मैंने कहा कि आप बेटा मुझे पानी पिलाएं। अब वो यहाँ से निकला, लेकिन मैंने कहा वापस आओ, वापस आओ, छोड़ो बाद में पी लेंगे, वापस आओ, लौटो। तो इसका मतलब ये कि पहले यही था, यहाँ से निकला था, अब उसको मैं कह रहा हूँ कि आप वापस आ जाए, आप यहीं रहे, वहां न जाए, बस यहीं रहे। अल्लाह ताला अपने बंदों को यूं नहीं कहते ईतू आओ, जीबू आ जाओ, तालो आ जाओ, ये नहीं कह रहे, बल्कि फरमा रहे हैं वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। मेरे बंदो तुम हो तो मेरे ही ना, हो तो मेरे ही। अब तो मुझे छोड़ के चले गए हो, मैं कहता हूं तुम दोबारा मेरे पास आ जाओ, ये मतलब है तूबू का। सुभान अल्लाह, अल्लाह कितना मेहरबान है। बंदे इतना कुछ करते हैं, इतनी उसकी नाफरमानियां करते हैं, इतना उसको नाराज करते हैं, लेकिन वो अब भी ये नहीं कह रहा तुम मेरे नहीं हो, कोई वास्ता नहीं तुम्हारा मेरे साथ। बाप भी कह देता है मैं तुम्हें आग करता हूं, तुम मेरे बेटे नहीं हो, निकल जाओ यहां से। अल्लाह यूं नहीं कह रहे। अल्लाह बिगड़े हुए बंदे को, जिसके आमाल बिगड़ गए हैं, जो बुराई में मुब्तला हो गया है, जो गुनाहों में मुब्तला हो गया है, जो गफलत की जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह उसको ये नहीं कह रहे नहीं हो मेरे, ना आना मेरे पास, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, यूं नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे हैं तुम हो तो मेरे ही ना, वापस आ जाओ। और फिर अगर कोई तकलीफ दे के चला जाता है, नाफरमानी करके भाग जाता है, जब वो आता है तो वो आके क्या करता है, वो आके पाँव पड़ता है, जारी करता है, माफी मांगता है। अगला क्या करता है, अगला कहता है ठीक है बस आइंदा नहीं करना, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बस इतना करता है। इतना ही करता है ना, या इससे ज्यादा करता है? कभी आपने देखा कि किसी बड़े को किसी छोटे ने नाराज किया और वो छोटा मनाने के लिए आया, जब वो मनाने के लिए आया और उसने उससे माफी मांगी तो बड़े ने उसको मिठाई का डब्बा पेश किया कि आपने चूंकि मुझे मनाया है ना तो इसलिए मिठाई का डब्बा पेश किया। ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा, ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा भाई। कसूरवार वो है, कसूरवार ये थोड़ी है मिठाई का डब्बा लाए तो वो लाए, कपड़ों का जोड़ा लाए तो वो लाए, फूल का गुलदस्ता लाए तो वो लाए, ये थोड़ी लाएगा। लेकिन अल्लाह के करम पे कुर्बान जाएं, देखें वो क्या कहते हैं, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। मेरे बंदो तुम माफी मांगो और फिर मेरे हुक्म के मुताबिक चलना शुरू करो, मैं तुम्हारा सबसे पहला काम तुम्हारे पिछले गुनाह माफ कर दूंगा और फिर तुम पर इनामात की बारिश कर दूंगा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, धुआंधार मूसलाधार तुम्हें बारिशें दूंगा, तुम्हें माल भी दूंगा, बेटे भी दूंगा, नहरें भी दूंगा, दरिया भी दूंगा, पानी भी दूंगा, बागात भी दूंगा, ये इतने सारे इनामात दूंगा इस पर कि तुमने मुझसे माफी मांगी। अल्लाह कितना मेहरबान है। और एक फरमाते हैं
استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. تم مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو اور پھر تم لوٹ کے میری طرف آ جاؤ. اگر یہ کرو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری دنیا کو جنت بنا دوں گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، میں موت تک تمہاری زندگی کو خوبصورت کر دوں گا. یہ وعدے ہیں اس کے لیے جو گناہوں کو چھوڑ کر سدھر کر نیک بن جائے، اللہ کو راضی کرنے لگ جائے، بگڑے ہوئے اعمال کو چھوڑ دے، اچھے اعمال شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان سب سے توبہ کر لیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی نیت کر لیں. تو بھائی گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، بچیں گے نا انشاءاللہ. بنیادی چیز 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں. جیسے جمعے کے دن ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، اللہ کرے ہر نماز میں بھر جایا کریں. 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پابندی سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہے اس کا عشر نکالیں. رمضان کا مہینہ آئے سارے روزے رکھیں. کوئی روزے پیچھے رہ گئے ہیں جلدی اس کی قضا کر لیں، زندگی پہ بھروسہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کریں. ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعائیں لیں، ان کے پاؤں دھو کے پئیں، ان کی خدمت کریں. ان کی دعائیں اولاد کو وہاں پہنچاتی ہیں جہاں اولاد اپنی صلاحیتوں سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی، جہاں ماں باپ کی دعائیں انسان کو پہنچاتی ہیں. اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے رہا کریں. جن گھروں میں لڑائیاں بھیڑائیاں، نفرتیں، ٹوکا ٹاکی، لڑائی بھیڑائی اور بات بات پہ بےعزتی ہوتی ہے، یہ گھر جہنم بن جاتے ہیں. یہ گھر مرنے سے پہلے ہی جہنم بن جاتے ہیں. گھر جنت وہ ہے جس گھر میں محبت کا ماحول ہے. بیوی خاوند کی قدر کر رہی ہے، خاوند بیوی کی قدر کر رہا ہے، بچے ماں باپ کی قدر کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں کی قدر کر رہے ہیں. کسی کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہے. ہر ایک دوسرے کا بھلا چاہتا ہے اور دوسرے سے محبت کرتا ہے. اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو درگزر کر کے پیار محبت سے اس کو سمجھاتا ہے. جس گھر کا یہ ماحول ہوتا ہے وہ گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے. تو آپ تمام احباب اس کی کوشش فرمائیں. اور آخری بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم امت ہیں. ہم چاہے کہیں بھی ہوں، کسی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی رنگ و نسل سے ہمارا تعلق ہو، ہم مسلم ہیں. ہم کیا ہیں سب بتائیے؟ مسلم. یہ ساری ذاتیں، قومیں، زبانیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، یہ پہچان کے لیے ہیں، حیثیت بنانے کے لیے نہیں ہے. ہماری حیثیت تو ہے مسلم ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، مسلم ہونا، امتی ہونا، یہ ہماری پہچان ہے. جس کی نسبت ہماری نسبت سے میچ کرتی ہے وہ ہمارا ہے. جس کی نسبت ہماری نسبت سے میچ کرتی ہے وہ مسلم ہے، وہ نبی کا امتی ہے، وہ ہمارا ہے. چاہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے، چاہے وہ ہمیں ستاتا بھی ہے، چاہے اس نے ہمارا حق بھی کھا رکھا ہے، لیکن وہ ہمارا ہے. چاہے وہ کسی صوبے کا ہے، کسی الگ صوبے کا ہے، وہ ہمارا ہے. چاہے وہ کسی دوسرے ملک کا ہے، وہ بھی ہمارا ہے. اس کو ہم ذہن میں رکھیں. ہم مسلم ہیں، ہم امتی ہیں. بچپن سے اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں. تم ڈوگر نہیں، تم ارائی نہیں، تم بلوچ نہیں، تم سرائکی نہیں، تم پنجابی نہیں، تم پٹھان نہیں، تم بروہی نہیں، تم سندھی نہیں، تم امتی ہو اور مسلم ہو. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوئی کہے کہ یا اللہ میں سرائکی ہوں،
اللہ تعالیٰ کہیں گے ماشاءاللہ اچھا سرائیکی ہو، واہ 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 واہ، آؤ بھائی یہ بڑا درجہ دو اس کو، ایسے ہوگا؟ اچھا چلو سرائیکی تو ویسے ہی بڑے صغیر کی قوم ہے، اگر کوئی کہے کہ یا اللہ میں عرب ہوں، میں عرب ہوں، اچھا تم عرب ہو، اچھا جی آ جاؤ بڑے درجے میں آ جاؤ، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ میں ہاشمی ہوں، قریشی ہوں، اچھا قریشی ہو، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، یہ بڑے درجات تمہارے لیے ہوں، ایسے نہیں ہوگا۔ بلکہ قیامت کے دن جس نسبت سے عزت ملے گی وہ عزت یہ ہے کہ کوئی کہے یا اللہ میں تیرے محبوب کا امتی ہوں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت نہ جائے۔ ایک آدمی بہت بڑا ولی ہے لیکن ہے پچھلی امتوں کا، بہت بڑا ولی ہے اور وہ جنت میں جانا چاہے گا تو اس کو روک دیا جائے گا، نہیں آپ ہیں تو بڑے بزرگ لیکن آپ ٹھہرے ہیں، ابھی میرے محبوب کے امتیوں نے آنا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ ہے میرے جیسا نالائق نکما گنہگار، تو اس کو فرشتے نہیں روکیں گے، کیوں؟ یہ محمد کا ماننے والا ہے، یہ گنہگار ہے اور جا رہا ہے، اور وہ بڑا ولی ہے لیکن گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے، اور یہ جانے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو مسلم سمجھیں، امتی سمجھیں، اور ہر مسلمان کو اپنا سمجھیں، کسی مسلمان کو غیر نہ سمجھیں، چاہے وہ یا رسول اللہ کہتا ہے چاہے وہ یا رسول اللہ نہیں کہتا، اس کو اپنا بھائی سمجھیں، اس کو اپنے نبی کا امتی سمجھیں، چاہے وہ ہاتھ سینے پہ رکھ کے پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ ناف کے نیچے باندھ کے پڑھتا ہے، اس کو اپنا بھائی سمجھیں، یہ میرے نبی کا امتی ہے۔ کسی مسلمان کو غیر نہ جانے، جب آپ یہ اپنا کانسیپٹ بنا لیں گے تو پھر غزہ والے آپ کو پرائے نہیں لگیں گے، اپنے لگیں گے۔ آج غزہ والے پرائے کیوں لگ رہے ہیں؟ آج غزہ کا غم ہمارا غم کیوں نہیں ہے؟ آج غزہ کی تباہی ہم اپنی تباہی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آج غزہ کے شہید ہونے والے بچوں کی لاشوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑے ہمیں اپنے بچوں کے ٹکڑے کیوں نہیں لگتے؟ آج ان کی ماؤں کی چیخیں ہمیں اپنی ماؤں کی چیخیں کیوں نہیں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم تو ڈیروی ہیں، ہم تو سرائیکی ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مسلم ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہذا اپنے آپ کو امتی سمجھیں، اپنے آپ کو مسلم سمجھیں، پھر ان کی آوازیں آپ کو اپنی آوازیں سنائی دیں، اور پھر ان کے دشمنوں سے بائی کاٹ کرنے کو آپ خود اپنا فریضہ سمجھیں۔ ابھی چونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم امتی ہیں، ہر مسلمان ہمارا ہے، لہذا ان کے دشمنوں کو ہم اپنا دشمن نہیں سمجھتے، اس لیے ان سے بائی کاٹ نہیں کر رہے۔ کتنے آپ کے ڈیرے میں ابھی بھی دکانیں ہیں کہ جنہوں نے اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ابھی اپنی دکانوں سے پیپسی کے سائن بورڈ نہیں اتارے، ابھی ان کے فریزر ان کو واپس نہیں کیے، ابھی بھی انہوں نے اسرائیلی مصنوعات کا بائی کاٹ نہیں کیا، اپنی دکانوں کو سے خالی نہیں کیا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کا اب بھی لائف بوائز کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، سیون اپ کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، کوکا کولا کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی یہ کوکا کولا آپ کب تک پیئیں گے؟ یہ پیپسی آپ کب تک پیئیں گے؟ آخر ایک دن مرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ میری امت کے بچے جنہوں نے ذبح کیے تم انہیں کی چیزیں خرید کر ان کو سپورٹ کرتے رہے؟ بھائی جس دکاندار سے آپ چیز خریدتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا۔ یہ مسجد بنی ہے، اس مسجد میں جس نے 10 لاکھ دیے
وہ بھی اس مسجد کا سپورٹر ہے، اور جس نے اس مسجد کے بکسے میں 10 روپے ڈالے وہ بھی سپورٹر ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، بولیے، وہ بھی سپورٹر ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کہے گا کہ نہیں کہے گا اس مسجد کی تعمیر میں میرا بھی حصہ ہے، اس مسجد کی تعمیر میں میرا بھی حصہ ہے، اس مسجد کی تعمیر میں میرا بھی حصہ ہے۔ تو اسرائیل اور اس کے جتنے مددگار ہیں، ان کی جتنی مصنوعات ہیں، جو جو خرید رہے ہیں وہ ان کے سپورٹر ہیں، چاہے 10 روپے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ اس لیے مسلم بنے، امتی بنے، اور اسرائیل اور اس کے جتنے مددگار ہیں ان سب کی مصنوعات سے مکمل بائیکاٹ کریں، اور اس کے بغیر زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ گزار کے دیکھیں، اس کے بغیر زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔